بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس امت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ اسوہ اور نمونہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان احکامات کو صحابہ کے سامنے اور ان کے واسطے سے پوری امت کے لیے بیان فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان احکامات پر عمل کر کے صحابہ کو دکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے ان احکامات پر عمل کی یہ شکل اور یہ صورت ہے۔ تمام احکامات پر آپ نے عمل کر کے نمونہ چھوڑا ہے امت کے لیے، اور آپ کا چھوڑا ہوا وہی نمونہ امت کے لیے اسوہ ہے، امت کے لیے مشعل راہ ہے، اور اسی نمونے کے مطابق امت کو اپنی زندگی گزارنی۔ ہاں، کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں یا ہیں شریعت میں جس کو آپ بیان تو کر سکتے تھے، لوگوں کو اس کے بارے میں زبان مبارک سے بتا تو سکتے تھے، لیکن خود اس پر عمل کر کے دکھانا آپ کی شایان شان نہیں تھا۔ تو اس کا انتظام اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ آپ کی زندگی ہی میں ان احکامات پر کچھ لوگوں کی طرف سے عمل ہوا، پھر آپ کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے پر عمل کیا گیا۔ اس طرح امت کے لیے ان احکامات میں بھی نمونہ آپ کی زندگی ہی میں آ گیا۔ مثلا اللہ نے نماز کا حکم دیا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھ کے بتائی کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی۔ اللہ نے روزہ کا حکم دیا تو آپ نے روزہ رکھ کر امت کو سکھایا کہ روزہ اس طرح رکھا جائے گا۔ اللہ نے حج کا حکم دیا تو آپ نے حج کر کے امت کو سکھایا کہ حج اس طرح کیا جائے گا۔ اس طرح اللہ کے جو بھی احکامات آتے رہے، آپ خود ان پر عمل کر کے امت کو سکھاتے اور امت کو بتاتے رہے۔
لیکن کچھ احکامات ایسے بھی ہیں جن پر آپ خود عمل نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ذریعے ایسے حالات آپ کے سامنے لائے کہ آپ نے ان میں فیصلہ فرمایا اور پھر امت کے لیے وہ اسوہ اور نمونہ ہو گیا۔ مثلا نماز کا حکم آیا تب تو آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں کو یہ بتایا صلو کما رأیتمونی وصلی، جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ لیکن جب قرآن میں یہ حکم آیا کہ والسارق کہ چور اور چورنی جب چوری کرے تو ان کا ہاتھ کاٹ لو، تو اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ العیاذ باللہ آپ اپنا ہاتھ کاٹ کر یہ بتاتے کہ دیکھو اس طرح ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نماز تو پڑھ کے آپ نے بتا دی، لیکن یہ آپ کی شایان شان بالکل نہیں تھا کہ آپ اپنا ہاتھ کاٹ کر یہ بتائیں دیکھو چوری ہوگی تو اس طرح ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر ایسے واقعات پیش آئے آپ کی زندگی میں کہ چوری ثابت ہوئی اور آپ نے حکم دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور ہاتھ کاٹا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شادی شدہ مرد اور عورت سے اگر زنا کا صدور ہو جائے تو ان کو رجم کر دو، پتھر مار مار کر ختم کر دو۔ غیر شادی شدہ سے اگر یہ جرم ثابت ہوتا ہے تو ان کو 100 کوڑے مارو۔ تو ایسے بھی معاملات آپ کے سامنے آپ کی زندگی ہی میں آئے کہ آپ کے حکم سے 100 کوڑے مارے گئے اور آپ کے حکم سے اس گناہ کے مرتکب کو رجم کی سزا دی گئی، سنسار کیا گیا۔ اس طرح امت کے سامنے آپ کا اسوہ اور نمونہ ان احکامات کے سلسلے میں بھی آ گیا۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے ہر حکم پر جس پر عمل کرنا آپ کی شان کے مناسب تھا، آپ نے اس پر عمل کر کے امت کے لیے نمونہ چھوڑا اور کر کے بتایا کہ اللہ کے اس حکم پر اس طرح عمل کیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور صرف محبت نہیں، ایسی محبت جس کے سامنے دنیا کی ساری محبتیں ہیچ ہو جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسی محبت جو ساری محبتوں پر غالب ہو۔ کسی سے ایسی محبت نہ ہو ایمان والے کو جیسی محبت اسے رکھنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت نہیں، اپنے باپ سے بھی اتنی اور اپنی ماں سے بھی اتنی محبت نہیں، اور خود اپنی جان سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے اتنی محبت نہیں جتنی محبت ایمان والے کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جس طرح نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے
روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا حکم ہے، حج کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اور ایسی محبت کرنا جو تمام محبتوں پر غالب ہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جس طرح نماز کا حکم دے کر اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ ہم جس طرح چاہیں نماز پڑھیں، روزے کا حکم دے کر ہمیں آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا کہ ہر آدمی اپنی طبیعت سے جس طرح چاہے روزہ رکھے۔ حج کا حکم دینے کے بعد ہمیں یہ آزادی نہیں دی گئی کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جس طرح چاہے حج کرے، بلکہ پابند کیا گیا کہ تمہیں نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح سکھائی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی عبادت اسی طرح انجام دینی ہے جس طرح سکھائی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح میرے دوستو، محبت کرنا اللہ کا ایک حکم ہے۔ محبت کیسے کی جائے گی یہ بھی سکھایا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس امت کو آپ کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی محبت ہوگی تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اس سے ہٹ کر کوئی اپنی طرف سے محبت کا طریقہ گڑھ لے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جس طرح اپنی مرضی سے پڑھی ہوئی نماز اللہ کو قبول نہیں، اپنی مرضی سے روزہ رکھا ہوا اللہ کو قبول نہیں، کوئی عبادت اپنی مرضی سے کی ہوئی اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ کو اسی وقت قبول ہے جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عبادتیں کی جائیں گی۔ اسی طرح اللہ کی محبت ہے اور آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اگر یہ اسی طریقے پر ہوگی جو طریقہ سکھایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی، ورنہ یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ محبت کا مطلب کیا ہے، محبت کیسے کی جائے گی، محبت کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیسے کیا جائے گا۔ بار بار مختلف مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو محبت کے سلسلے میں تعلیم دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت میں بارہا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے کہ تیری صبح و شام اس حالت میں ہو، یعنی تیرا دن اس طرح گزرے کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی میل، کوئی کھوٹ نہ ہو، تو ایسا ضرور کر۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یا بنی ذالک من سنتی، میرے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو محبت سکھائی آپ نے کیا؟
آپ نے گویا یہ فرمایا کہ میری محبت کا دوسرا نام میری فرما برداری ہے، میری اطاعت ہے، میرے نقش قدم پر چلنا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت اور میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ نے صحابہ کو یہ بات سکھائی کہ میرا اتباع ہی میرے ساتھ محبت ہے، اور صحابہ نے اس پر پھر کیسے عمل کیا، اور امت کے لیے صحابہ نے محبت کے سلسلے میں کیا مثالیں چھوڑی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، ذو النورین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب سے یہ دنیا قائم ہے اور جب تک رہے گی، یہ فضیلت صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ایک کے بعد دیگرے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، اور مکہ والوں نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ مکہ والوں سے بات چیت کے لیے کسے بھیجا جائے۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا اور انہیں مکہ جانے کے لیے کہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کام کے لیے سب سے موزوں شخصیت عثمان غنی کی ہے، اس لیے کہ ان کا پورا خاندان اور قبیلہ مکہ میں موجود ہے۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات پیش آئی تو ان کی حمایت کرنے والے مکہ میں موجود ہوں گے، اور جس قبیلے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے وہ مکہ کا سب سے مضبوط اور مشہور قبیلہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کٹر دشمن تھے زیادہ تر کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، بنو امیہ سے تھا۔ ابو جہل اسی قبیلے کا تھا، وہ تو غزوہ بدر میں مارا جا چکا تھا۔ اس وقت جو مشرکین مکہ کی قیادت کر رہے تھے ابو سفیان، وہ بھی اسی بنو امیہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ قبول کر لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ وہ گئے اور سب سے پہلے اپنے ایک چچیرے بھائی کے گھر رکے، اور پھر وہاں سے مشرکین مکہ اور سرداران مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے نکلے۔ تو ان کا لباس کیسا تھا؟ ان کا جو ازار تھا، لنگی، وہ ٹخنے کے اوپر پہنے ہوئے، اور اس وقت کے لوگوں میں ٹخنے کے اوپر لباس پہننا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا،
اسے وہ شرم اور عار کی بات سمجھتے تھے، اور جس کا پاجامہ یا جس کی لنگی اس کے ٹخنے کے اوپر ہو اس کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے کہ میرا پاجامہ یا میری لنگی، عام طور سے لنگی پہنتے تھے، میری لنگی جب میں اس کو پہن کر چلتا ہوں تو وہ زمین پر لکیریں بناتی ہے، یعنی گھسٹتی ہوئی چلتی ہے۔ ایک جاہلی شاعر ہے، اس زمانے کے شعراء اپنے معاشرے کی نمائندگی کرتے تھے، وہ کہتا ہے کہ جب صبح کے وقت 4 پیالے شراب کے پی کر میں گھر سے نکلتا ہوں اور چلتا ہوں تو میری لنگی زمین پر نشانات بناتی ہوئی چلتی ہے، یعنی وہ گھسٹتی ہوئی چلتی ہے۔ فخریہ طور سے لوگ یہ بیان کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ازار پہن رکھا تھا وہ ٹخنے کے اوپر تھا۔ ان کے بھائی نے مشورہ دیا کہ دیکھو آپ مکہ کے بڑے سرداروں سے بات کرنے جا رہے ہیں، لہذا اس طرح سے ٹخنوں سے اوپر آپ کا ازار ہوگا تو وہ اس کو پسند نہیں کریں گے، یہ معیوب ہے ان کے نزدیک، وہ آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، آپ اپنا ازار ٹخنے کے نیچے کر لیجیے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا کہ ٹخنے کے اوپر میرا ازار ہے، میری لنگی ہے، یہی طریقہ ہے ہمارے صاحب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس طریقے کو ان لوگوں کے لیے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کا نام محبت، اس اطاعت کا نام محبت ہے، اس جذبے کا نام محبت ہے۔ اور پھر یہی ایک واقعہ نہیں پیش آیا، جب کوئی بات نہیں بنی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دیا اور آپ نے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو ان لوگوں نے پیشکش کی، اب آپ آئے ہی ہیں مکہ میں تو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے جائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روک دیا گیا ہو حدیبیہ کے مقام پر اور یہاں عثمان بیت اللہ کا طواف کرے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مکہ والوں نے آپ کی اس گفتگو سے ناراض ہو کر آپ کو مکہ میں روک لیا تھا، اور پھر یہ خبر پہنچ گئی اڑتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی صحابہ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بدلے میں مشرکین مکہ کو سزا دینے کا آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان سے حضرت عثمان غنی کے خون کا قصاص لیا جائے گا۔ آپ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کو بلایا اور اپنا داہنا ہاتھ آپ نے آگے کر دیا اور ہر آنے والے سے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ بیعت کرو کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیں گے یا لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ ایک ایک صحابی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب سب بیعت کر چکے، حضرت عثمان غنی موجود نہیں ہے، یہ شرف اور فضیلت انہی کو حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور کہا لوگوں دیکھو میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں، یہ میرا ہاتھ گویا عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے یہ بیعت کرتا ہوں۔ اسی بیعت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ واقعہ کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کر دیا، لیکن اصل اس واقعے میں مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ میرا جو ازار ٹخنے کے اوپر ہے یہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اسلامی لشکر کی طرف سے ایلچی اور قاصد بن کر گئے ہیں، گفتگو کرنے دشمن سے، اور کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو ایک نوالہ ہاتھ سے گر گیا زمین پر، وہ نوالہ زمین سے اٹھا کر آپ نے کھایا تو آپ کے ساتھ جو لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے کہونیاں ماری، یعنی بڑا دربار ہے، یہاں لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ زمین پر گری ہوئی کوئی چیز اٹھا کر کھا لی جائے۔ تو اس وقت حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے آقا کی سنت اور اپنے آقا کا طریقہ ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ اس کا نام محبت ہے، اس جذبہ اطاعت کا نام محبت ہے، اس فرما برداری کا نام محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، جیسا کہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کھڑے بھی رہ جاتے ہیں، تو کچھ لوگ کھڑے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ، جو لوگ وہاں موجود تھے اور کھڑے تھے آپ نے ان سے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ تو بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسجد میں داخل ہی ہو رہے تھے، ابھی چلے آ رہے تھے، ابھی لوگوں کے مجمع میں شامل نہیں ہوئے تھے، ابھی کچھ فاصلے پر تھے، لیکن جب ان کے کان میں یہ آواز پہنچی کہ بیٹھ جاؤ، جہاں تھے وہی بیٹھ گئے۔ یہ ہے جذبہ اطاعت کہ اللہ کے رسول نے جو بات فرما دی اس میں کوئی حجت نہیں، کوئی قیل و قال نہیں۔ یہ ہے محبت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے، اور محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں یہ سکھایا ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے۔ آپ چہرہ دھوتے تھے، جو پانی ٹپکتا تھا ہاتھ میں لے لیتے تھے، اپنے چہرے پر اپنے کپڑے پر اس کو ملتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ میرے صحابہ یہ میری محبت میں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ کو یہ سکھانے کے لیے کہ محبت ہوتی کیا ہے، ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہ کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ جو کام تم لوگ کر رہے ہو اس کام پر کس چیز نے تم کو ابھارا اور آمادہ کیا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا حب اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے جو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ،
جسے یہ چیز پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اسے 3 کام کرنے ہوں، یعنی محبت کا تقاضا یہ 3 کام ہیں۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولے سچ بولے، اور امانت کو ہر حال میں ادا کرے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ سچ بولنے والا محبت کرنے والا ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا محبت کرنے والا ہے، امانت ادا کرنے والا محبت کرنے والا ہے، اطاعت کرنے والا، سنت پر عمل کرنے والا محبت کرنے والا ہے۔ جو یہ دیکھے کہ میرے آقا کا لباس کیسا تھا، آیا ٹخنے کے اوپر ہوتا تھا یا ٹخنے کے نیچے ہوتا تھا؟ ٹخنے کے اوپر پہننے والا سنت پر عمل کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اور ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا لاکھ دعویٰ کرے وہ محبت کرنے والا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ گلا پھاڑ پھاڑ کر محبت پر تقریریں ہوتی ہیں، لیکن دیکھو تو پاجامہ ایڑی کے نیچے ہوتا ہے، پھر بھی محبت کا دعویٰ ہوتا ہے۔ محبت سیکھی تھی حضرت عثمان غنی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مکہ کے سرداروں کو یہ جواب دیا تھا کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے کہ ٹخنے کے اوپر ازار ہونی چاہیے، لہذا ٹخنے کے نیچے ازار لٹکانے والا محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک انگریز مسلمان ہوا، اسے یہ پتا چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑے بڑے تھے، آپ سر پر بال رکھتے تھے، اور اپنے بالوں میں آپ مانگ نکالا کرتے تھے، بیچوں بیچ آپ مانگ نکالتے۔ اب اس نے مانگ نکالنی شروع کی، بال اس کے بڑے بڑے تھے، اور اس نے کوشش شروع کی کہ اپنے سر میں مانگ نکالے، لیکن کچھ لوگوں کے بال ایسے گھومے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیچ سے مانگ نہیں نکل پاتی، اتفاق سے اس کے بال بھی ایسے تھے، لیکن اس نے کنگھی لے کر کے اتنی کوشش کی کہ خون نکل آئے، اور مانگ درمیان سے نہیں نکل رہی تھی۔ ہم جیسا کوئی پشتینی مسلمان تھا جو بہت ساری چیزوں کو یہ کہہ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ارے جانے دیجئے، یہ کوئی فرض اور واجب تھوڑی ہے، تو سنت ہی ہے نا۔ ایک تو ہم سنت کو چھوڑ رہے ہیں، دوسرے اس سنت کی توہین کر رہے ہیں۔ اگر اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے کسی سنت پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہہ کر کہ سنت کوئی ہلکی چیز ہے، معمولی چیز ہے، یہ سنت کی توہین اور سنت کی اہانت ہے، اور سنت کی توہین اور اہانت کفر ہے۔ سنت پر عمل نہیں کریں گے کافر نہیں ہوں گے، لیکن سنت کی توہین کریں گے کفر میں داخل ہو جائے۔ تو بہت ساری چیزوں کو ہم یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ارے چھوڑو، سنت ہی تو ہے، کوئی واجب کوئی فرض تھوڑی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ بھائی دیکھو دنیا کی ہر قوم آج اپنی شناخت کے ساتھ جینا چاہتی ہے، جس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر اس کی مذہب کی پہچان ہونی چاہیے، تو وہ ماتھے پر اپنی پہچان لگاتا ہے۔
مسلمانوں سے کہا جائے تمہاری بھی ایک شناخت اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ علامت تھی، آپ اپنے چہرے مبارک پر داڑھی رکھے ہوئے، یہ تمہاری پہچان ہے، یہ تمہاری نشانی ہے، تمہاری علامت ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں، ارے چھوڑو یہ تو سنت ہے۔ داڑھی سنت نہیں میرے دوستو، واجب ہے، واجب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، صرف سنت نہیں۔ اور اگر سنت بھی ہوتی اور یہ کہہ کر کے چھوڑتے ارے جاؤ یہ سنت ہی تو ہے، تو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، محبت کا دعویٰ ضرور ہے، لیکن داڑھی رکھنے کے لیے کہیں گے تو نہیں رکھتے۔ محبت کا دعویٰ ہے، سنت پر عمل کرنے کے لیے کہیں گے تو نہیں۔ سال میں ایک مرتبہ محبت کے نام پر بہت سا تماشا کر لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، لیکن جب یہ کہا جائے کہ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 نکاح اپنے فرمائے ہیں اور 4 صاحبزادیوں کا نکاح کیا ہے، تو جس طرح نماز میں آپ کی سنت ہے، نکاح میں بھی آپ کی سنت ہے، تو ہم جیسے اچھے لوگ جو اپنے آپ کو مولانا صاحب کہلواتے ہیں، مفتی صاحب کہلواتے ہیں اور دیندار کہلواتے ہیں، جماعتی کہلواتے ہیں، جب وہ مسئلہ آئے گا تو ساری سنت بھول جائے گی، نکاح کی ساری سنت بھول جائے گی۔ نکاح میں کیا سنت ہے کیا نہیں ہے، اس میں تو ہمارے باپ دادا کی سنت چلتی ہے۔ باپ دادا کے سے جو نکاح میں رسم و رواج چلے آ رہے ہیں وہی رسم و رواج ہیں جو ہماری سنت بنے ہوئے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیا ہے نکاح کے بارے میں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، سمجھے؟ تو میرے دوستو، محبت یہ ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہوتا، اور محبت نام ہے اطاعت کا، فرما برداری کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کا۔ اگر یہ چیز ہے تو محبت ہے، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو لاکھ ہم دعویٰ کریں محبت کا، وہ محبت نہیں ہے، محبت کے نام پر اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔